آپ کے بال نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ بال ان ماڈلز کے بھی ایسے نہیں ہیں. یہ سارا ایکسٹینشنز کا کمال. لیکن ایسا کیا جائے کہ آپ کو نہ ایکسٹینشنز کی ضرورت پڑے نہ آپ کو ہیئر پیچ کی ضرورت پڑے, کیونکہ آف کورس ہیئر پیچ جو ہے وہ بھی لگ رہے ہیں اور ایکسٹینشنز بھی لگ رہی ہیں, وگز بھی لگ رہی ہیں, اور اب تو مارکیٹ میں اتنی اچھی وگز آ گئی ہیں. لیکن جو اپنے بالوں کی بات ہوتی ہے, چاہے ٹھیک ہے اتنے روز بال میرے سڑتے بھی ہیں, لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھائی اپنے بال رہ جائے میرے, اور کچھ میں نے ہلکے سے میں نے بچا لیے ہیں. تو اب ان کو بچانا کیسے مزید, اور جو آپ کے سر کے بال گر رہے ہیں, جو آپ کے اتنے پیارے بال ہیں, مجھے اس کی بھی فکر ہے نا, مجھے اس کی ٹینشن ہے. تو آج اسی پہ بات کریں گے کہ اس کو مزید اچھا کیسے کر سکتے ہیں. ہماری بہت ہی پیاری عنبر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر عمر راحیل ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر بلقیس ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. بلقیس صاحبہ کیسے ہیں, ہم ٹھیک ٹھاک ہیں. اور ڈاکٹر لائبہ شیخ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میں آپ کو اپنے شو میں ویلکم کروں گی. سب سے پہلے تو مجھے ایک بات بتائیں, ہم اکثر جب اپنے بالوں کی اتنی ٹینشن, خواتین کو کیا بندوں کو زیادہ اس پہ ہوتی ہے, بندے زیادہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ یار میرے بال گرے, یار میں کیا کروں, کیا کرنا چاہیے. یہ میرے بال گرتے کیوں ہیں؟ بہت سارے ریزنس ہیں, مطلب کچھ ایسا نہیں کہ کوئی ایک وجہ ہے کہ بس بال گرنا شروع ہو گیا. یا فیملی میں بہت سارے ریزن ہیں, اور ہر کسی کا ریزن الگ ہوتا ہے کہ آپ کو اسٹریس ہے, آپ ڈپریشن کا شکار ہیں, کسی بیماری کا شکار ہیں, وائٹامن ڈی کی کمی ہے, آپ کی ڈائٹ اچھی نہیں ہے, آپ کا انہیلدی لائف اسٹائل ہے. یہ سب چیزیں میٹر کرتی ہیں, یا کیمیکل والی پروڈکٹس کا استعمال زیادہ ہے. اب پہلے تو دیکھنا ضروری ہے کہ آپ کا بال گر کیوں رہا ہے, ریزن کیا ہے, دین اس کے بعد اس کو ٹریٹ کرنا ہے. اینڈ آئی تھنک نمک کے پانی سے, کہیں کہ بہت زیادہ سالٹی واٹر آتا ہے بورنگ کا کھانا, بورنگ کا, تو اس سے بھی بہت ہیئر فال ہوتا ہے. اچھا میں دیکھ رہی ہوں واقعہ جو میرے جو گیس ان کی جینیٹکس بھی, ان کی آپ لوگوں کی جینیٹکس اچھی تھی یا آپ لوگوں کی ریمیڈی زیادہ اچھی تھی, مجھے یہ بتائیں. میں امے کے بال بھی اتنے زبردست ہیں, ڈاکٹر بلقیس کے بال بھی اتنے اچھے ہیں, آپ تو ماشاءاللہ سے کیا ہی بات ہے, اور ڈاکٹر لائبہ کے بھی. تو یہ مجھے بتائیں نا, یہ آپ کی جینیٹکس کا زیادہ کمال ہے یا پھر ریمیڈیز کا؟ نہیں, میرے بال جینیٹکس اچھے ہیں, لیکن ظاہر سی بات ہے کچھ ایسے اسٹریس, انزائٹی اور ورک لوڈ, اس کی وجہ سے بال گرتے ہیں, تو پھر ریمیڈیز کام آتی ہیں. پھر ریمیڈیز کام آتی ہیں. اور آپ کی ویسے اماں بچپن میں آپ کے بالوں میں کیا لگاتی تھی؟ یہ مجھے بتائیں نا, یہ سب مجھے اس سے بتائیں گے آپ کی اماں نے آپ بالوں کی کیئر کیسے کی. اچھا دیکھیں, میں تو جب 6 مہینے کی تھی نا, تو مجھے مما کی گود سے لے لیا گیا تھا, کیونکہ میری پھپھو کی شادی ہو رہی تھی یہاں. تو کہا کہ بھئی وہ اکیلی ہوں گی, اور چترال میں اسکول نہیں تھے, بہت زیادہ دور تھے. تو ابا نے کہا کہ بھئی میری بیٹی لے جاؤ اور اس کو یہیں پڑھانا. تو اماں کو, میں میٹرک میں فرسٹ ایئر میں تھی, میری امی کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو میں نے اماں کو شاید اگر اب پوری زندگی کا دیکھوں کہ میں ان کے ساتھ کتنا رہی ہوں, تو سال بھی نہیں ہوگا. سو سوری. نہیں کوئی بات نہیں. اور اتنا کم ٹائم ہے. تو پھر جو امیوں والی سب چیزیں ہوتی تھی, پھر وہ کون کرتا تھا؟ پھپھو کرتی تھی. تیل جو ہے نا, سرسوں کا تیل لگاتی. آپ کو ہاں میرا بالکل یہ مقصد نہیں تھا. ہاں میرا بالکل یہ مقصد نہیں تھا. نہیں کوئی مسئلہ نہیں, بس اصل میں یہ منتھ جو ہے نا امی کی ڈیتھ اینیورسری ہوتی ہے نا, تو اس لیے تھوڑا سا. مائیں تو وہ نہیں میری بھولتی ہیں, تو آپ کو معلوم ہے ایک ایسی چیز ہے, میں خود ابھی سے گزری ہوں. تو اللہ کسی بھی محبت میں اپنی اولاد کو کسی کو دینا نہیں چاہیے. بالکل بات بالکل صحیح ہے. ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابو نے نہیں, میں آپ کو بتاؤں, میری مما بھی فرسٹ لیڈی آف چترال تھی جو PIA میں آئی تھی نا. تو ایک تو ان کا جاب کا تھا, اور دوسری بات یہ کہ وہاں میرے ابو کو نا, میرے ابو نے میرا نام بھی FRCS ڈاکٹر پہ رکھا تھا, کہ ان کے بچپن, مطلب کہ میرے پیدائش سے ہی ان کا یہ تھا کہ میری بیٹی ڈاکٹر بنے گی. تو بس انہوں نے کہا کہ جب بہن کی شادی ہو رہی ہے, تو پھر ایسا ہے کہ میری مما پہ ورک لوڈ بھی تھا, چھوٹی بہت تھی. تو انہوں نے کہا کہ میری بہن صحیح وہ کر لے گی اور پھر جائے گی, تو ظاہر کراچی میں پڑھے گی. مقصد یہ تھا. لیکن دیکھیں نا, ایک کمی جو رہ گئی نا, بہت کوئی نہیں ہو سکتا, کوئی نہیں بھر سکتا. میں کہا کہ آج ڈاکٹر, شاید آپ وہاں پہ ہوتی تو ہمیں آج ڈاکٹر بلقیس نہیں ملتی, لیکن وہ جو ایک کمی اندر رہ گئی میرے اندر تو بہت ہے. تو وہی کہہ رہی ہوں, وہ آپ کی واقعی ایک چیز رہ جاتی ہے. لیکن اگین سوری, میں آپ کو رلانا نہیں چاہتی. نہیں کوئی مسئلہ نہیں. ہاں لیکن دیکھیں نا, وہ پھر آپ کی اماں کی دعائیں تھی کہ آپ کے بال ویسے اتنے اچھے, اور ابھی بھی اتنے زبردست بال دیکھتے ہیں. میری مما کے بال بھی بہت اچھے تھے ماشاءاللہ. میری مدر سائڈ اور فادر سائڈ دونوں سائڈ بال بہت اچھے, مطلب کہ زبردست والے بال. وہ اب جینس میں آپ کی بتائیں اماں کیا کرتی تھی آپ؟
لائبہ آپ کی مجھ بالوں پہ کے تو لیے؟ پتہ ہے کل رات تک بھی یہی سب کو میری پرانی تصویریں دکھا رہی تھی کہ اس کے بال اتنے ہوتے تھے اور جب سے اس نے خود ہاتھ سنبھالا ہے نا تو اس نے تباہ و برباد کر دیا. تو وچ از ٹرو, کیونکہ جب تک ان کا تھا تو آئی وازنٹ الاؤڈ ٹو کٹ مائی ہیئر, بس ٹرمنگ الاؤڈ ہوتی تھی. ڈائی تو کا تصور ہی نہیں ہے, وہ تو پھر جب شوق چڑھا تو پھر کرنا ہے, اس کے بعد سے تباہی جب آزادی ملتی ہے نا بال ڈائی کرانے اور وہ بڑا ایموشنل کر کے کہ آج آپ کی سنوں کل میاں کی سنوں تو اپنی کب سنوں کرتے ہوئے نا ایموشنل کرتے کرتے میں یہاں تک پہنچ گئی کہ ایکچولی بال میں سر میں آدھے سے بھی کم رہ گئے. بٹ اگین وہ 4-6 تیلوں کا جو مکسچر ہے وہ کرنا اور وہ میتھی دانے کو جو ہے نا وہ ہیٹ اپ کر کے وہ یوز کرتی تھی, اور ایکچولی دیٹ یوز ٹو ورک. اب ہم نہیں برداشت کرتے وہ چیزیں, لیکن انڈا تیل دہی یہ چیزیں وہ کرتی تھیں اینڈ دے یوز ٹو ورک. تو آئی تھنک یہی ہے وہ جو مکسچر 6-7 تیلوں کا, کیسٹر آئل, آلمنڈ آئل, ان سب کے ساتھ دیٹ یوز ٹو ورک فار می. کیا بات ہے. اچھا ویسے ڈاکٹر بلقیس ایک بات میرے ہاتھ میں تعلیم آ رہی ہے, میں بتاتی ہوں. ایک آپ ساتھ ہیں, میری تو امی بھی تھی لیکن میرے ابو بالوں کا زیادہ خیال رکھتے تھے, وہ لگاتے تھے سر پہ, وہ بچوں کی ہر سنڈے کی سنڈے ایسی چمپی کرتے تھے کہ مزہ آ جاتا, مزہ آ جاتا. میں اس میں آئی بات سے بڑا اچھا لگتا تھا. تو کوئی بات نہیں, ہماری امی نے بھی نہیں کی, ابو نے کی. آپ کی امی نے آپ کے بالوں کی کیسے کیئر کی؟ اچھا, ہماری فیملی میں ماشاء اللہ سب کے بال بہت اچھے تھے. پوری ننیال میں مطلب کسی کے بھی بال گھٹنے سے اوپر تھے ہی نہیں, سب کے ہی بال بہت اچھے تھے. بٹ تیل وہی سرسوں کا تیل لگتا تھا, اور لیکن ریگولر. اچھا کیونکہ دیکھیں نا وہ بھی سرسوں کے تیل کی بات کری, آپ بھی سرسوں کے تیل کی بات, لیکن کیونکہ صرف جب ہم خالی ایک سرسوں کا تیل کہتے تھے نا, کیونکہ ہم اس میں یہ نہیں کہتے نا کہ جاؤ اس میں الو کے پنجے جلا کے اس کا پاؤڈر اس میں مکس کر کے لگاؤ, تب تو کہتے وہ نہیں دیکھیں یہاں پہ بتا. اچھا امی تو سرسوں کا تیل لگاتی تھی, ان کا تھا, لیکن جیسے نا کچھ بچوں کو شوق ہوتا ہے کہ میری چھوٹی والی بیٹی میں آیا, مجھے شوق تھا کچھ نیا کرنے کا. تو جیسے تھوڑا سمجھ آئی, تھوڑا ہوش سنبھالے, سے 6-7 کلاس میں ہوں گی, آکاش بیل جو ہوتی ہے میں وہ ہمارے گھر میں لگی ہوئی تھی. میں اس کو لے کے اس کو پیس کے تیل میں ڈال کے, اتنی چھوٹی تھی جبکہ میں وہ اپنے بالوں میں لگاتی تھی. وہ شوق تھا مجھے بچپن سے ہربلزم. اچھا میری بہن کا بھی تھا, وہ بھی اس میں کچھ نہ کچھ ڈال کے کوئی نئی چیز بناتی تھی. اب بچے تھے اس وقت, اتنی زیادہ چیزیں ہوتی ہی نہیں تھی. اچھا آکاش بیل مجھے یاد ہے, یہ آپ کو کون بتاتا تھا؟ مطلب ابھی تو ہم بیٹھ کے گوگل پہ کر لیتے نا, 6 سال تھا, 6 کلاس 7 کلاس. اچھا یہ نہیں پتا کون, لیکن ہمیں جیسے گھر کے بزرگ ہوتے ہیں کہ وہ بیل چڑھتی ہی ہوتی بہت تیزی کے ساتھ. اب ہمارا 3 منزلہ گھر تھا, وہ بیل پورے ٹاور تک چڑھی ہوئی تھی. تو ہم نے سنا کہ یہ بیل جو ہے نا, اس کو ایک اور کچھ نام کہتے تھے کہ بلی لوٹن جسے کہتے ہیں, وہ بال چھڑ جو ہوتا ہے, وہ ہماری نانی کہا کرتی تھی کہ اس سے دور رہا کرو, سانپ آ جاتے ہیں اور یہ بہت تیزی سے بڑھتی ہے. اب ہم نے پکڑ لیا, بہت تیزی سے بڑھتی ہے اور جہاں لگتی ہے وہ بہت تیزی سے چیز گرو کرتی ہے. اب ہماری نانی بچوں کو ڈراتی ہے, کچھ بھی کرتی تھی, ہم تو اس کو توڑتے, پیستے, تیل میں ڈالتے اور لگا لیتے. اور بال تو ویسے بھی اچھے تھے, اور وہ اتنے لمبے لمبے سب کے بال کہ وہ مشہور تھے کہ مطلب بہت ہی لمبے بال تھے. وہ آکاش بیل ہم پورا بچپن میں نے لگایا. آپ نے پھر اپنی بچیوں کو بھی لگائی آکاش بیل؟ بچوں کو تو میں نے, اچھا بچوں کے ماشاءاللہ ان کے ددیال کے بال بھی بہت اچھے تھے, ان کے ماشاءاللہ شروع سے بال اچھے تھے. تیل یہ سب چیزیں میں نے ان کو لگائی ہیں. پہلے دن سے ان کو اپنے گھر کا فیس واش, اپنے ہاتھ کا بنا ہوا تیل, یہ سب میں لگاتی تھی. اب جیسے میری چھوٹی والی وہ اپنا آئل خود بناتی ہے, وہ میرا بھی نہیں لگاتی. واو. اس کے بعد ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں, کٹواتی رہتی ہے, وہ پھر اتنے لمبے ہو جاتے ہیں. کبھی آپ نے سے پوچھا کہ بتاؤ تم اپنے مجھے آئل کا فارمولا بتاؤ, اچھا کہتی میں اپنا برانڈ خود نکالوں گی اور آپ کو چاہیے تو خریدیں مجھ سے. ماشاءاللہ ویری بزنس اورینٹڈ مائنڈ ان کے گھر میں. اب مجھے آپ بتائیں آپ کی اماں کیا لگاتی تھی؟ اچھا ایک تو کہ ہم لوگ خاندانی سب کے بال ماشاءاللہ بہت اچھے. نانی کے بال, ان کی ڈیتھ ہوئی جب وہ 99 ایئرس کی ایج میں ڈیتھ ہوئی, تب بھی ان کی چوٹی اتنی لمبی تھی ماشاءاللہ. ممی کے بھی اتنے گھنے بال. ممی بچپن سے نا ہمارا بھی وہی کڑوا تیل اور بوائے کٹ, بس ہر وقت بال بڑے نہیں رکھتی تھی. مجھے یاد ہے کڑوا تیل تارا میرا کا تیل جس کو کہتے ہیں, جامبے کا تیل, سرسوں کا, سرسوں کا جامبے کا تیل. ہاں ہمیشہ بس یہ لگانا, اور نائی کے پاس لے جانا, کوئی سیلون نہیں جہاں ڈیڈی کی اپنے, تو وہیں پہ جا کے کہیں گے چھوٹے کر دو, بالکل اتنے بال, تو کوئی ہوش نہیں تھا. تو گریجولی, اور کبھی کوئی کیمیکلز نہیں کیے کیونکہ فیشن تب الاؤ نہیں تھا. 9 کلاس میں وہ سمجھتی تھی بہت چھوٹی ہو, بہت چھوٹی ہو, لٹرلی یہ میرا تھا نا. آئی بروز بھی میں نے خود ہی بنائی تھی کہ ابھی تم بہت چھوٹی ہو. میں کہا ممی سب بنا رہی, نہیں. تو وہ والی بات, اب مجھے شوق تھا. تو آئی تھنک ایک ہیریڈیٹی ہے. باقی اب جو آج کل کا زمانہ ہے نا, کیئر, بہت ساری چیزیں جو میں سمجھتی ہوں لوگ نہیں کرتے, تبھی ان کو یہ ڈیزاسٹرز ہو رہے ہیں بالوں کے. اس میں بہت پوائنٹس, جیسے کہ جب میرا اپنا سیلون نہیں تھا,
मैं गई, मैंने रिबॉन्डिंग कराई, मेरे अच्छे अच्छे नामवर सैलून्स ने भी अंदर मेरे बाल केमिकल से जल गए थे। अच्छा, रिबॉन्डिंग की वैसे मैं हमेशा सुनती हूँ कि लोगों के नहीं, ऐसे सबकी नहीं इतनी अच्छी होता, नहीं इट्स द टेक्निक। देखो वहाँ लड़कियां कर रही होती हैं, एक्सपर्ट नहीं होते, ठीक है ना। लड़कियों को बस ये करना, आयरन करना है, लगाना। इसमें केमिकल से डील करना, इट इज़ सो इम्पोर्टेंट मदिया। आपके बाल मिनटों में क्रिंकी जल सकते हैं। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि हेयर एजुकेशन ज़रूर लो, ज़रूर लो, ज़रूर लो, जो कि मेजॉरिटी यहाँ पे 30% लोगों की एजुकेशन है। जैसे बालों का भी एक पीएच लेवल होता है, वो पता ही नहीं है। बिल्कुल एक नहीं, सब्जेक्ट है। वो देखो चीज़ें हैं इतने मिनट पे, ये नहीं कि बस जो एक लकी का फकीर, हर एक की बाल की क्वालिटी अलग है, तो आपको मैनेज आना चाहिए। खैर मेरे बाल ये सब जल गए थे, मैं इतने एक्सटेंशंस लगाती थी, मेरे इतने बाल हो गए थे, अंदर छुओ तो चुभते थे आधा। वो तो अल्लाह, शुक्र और करो। ये कब की बात है? जब ये आप मैं वजह जब अपना थी, अपना मेरा कहता है अभी 10-12 साल पहले की बात है कि जब आपके बाल इतने यानी कि वो वो तो खराब हो घन गए था ना इतने सारा, तो उसने संभाल लिया। लेकिन अंदर छुओ ना तो चोचे चोचे, जब नया बाल टूटता है ना, स्पाइकी 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 लिटरली। फिर मैं बीच में तो कितना एक्सटेंशंस लगाती थी। ये पिछले 2-3 साल से मैंने एक्सटेंशंस छोड़ दिए लगाना। वो कितना ली थी डिप्रेशन में, क्योंकि जब आपके बाल गिरते हैं और आपके बाल हाँ, अच्छे हों। और ब्लंडर्स वो नहीं है। जब मैं 16 सिंगार भी करती थी, फिर कोई और ब्यूटिशियन होती थी, मैं उसको कि अंबर आ जाओ, तो मैं तो एक दफ़ा 2-3 दफ़ा तो मैं रोई हूँ लिटरली, वहाँ बैठ के रोई हूँ लिटरली आंसुओं से ना। बस फिर तभी मैं हर चीज़ बहुत पूछती हूँ। मैं कभी क्लाइंट के भी करूँगी ना तो मैं पूछूंगी, मुझे होता है कि बस ज़रूरी नहीं कि आपने 40 वॉल्यूम इस्तेमाल करना है। क्यों भाई, मैं तो उनको ब्रेन वॉश करती हूँ। बाल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना कि आपको बस। अच्छा, ब्लीच आपके क्वालिटीज़ होती हैं हर चीज़ में। एक क्रीम बेस होती हैं, सस्ती वाली भी होती हैं, बाल सस्ती, इस सब के बाल डैमेज होते हैं, रूखापन आता है। अच्छा एक बात, हाँ ये थैंक यू आपने बात की थी। एक हमारे बाल ख़राब होने की वजह ये भी है क्योंकि हम अपने बालों में अब वो बहुत ज़्यादा जो स्ट्रीक्स कराते हैं, लो लाइट्स कराते हैं, हाईलाइट्स कराते हैं, जो ब्लीच की क्वालिटी जो कट डाउन होता है, हाँ, उसकी वजह से भी अच्छा माशाल्लाह। मेन है, मेन इज ब्लीच। ब्लीच के अंदर भी देखो डायरेक्ट वो कलर देखने के लिए ना 40 मेरे बाल अब जो कंडीशन में तो बता रही हूँ, मुझे पता है ना, थैंक्स टू कैरेटिन जिसने ईजाद किया है। मैं अपने बालों में केमिकल नहीं कर सकती। कहने को कितने अच्छे बाल हैं सब माशाल्लाह, लेकिन केमिकल करूँगी तो उनकी जो टेक्सचर है यूँ क्रिंकी हो जाएगा। मैं नहा के जब निकलूँगी ख़त्म हो जाएगा मेरे यूँ। ब्लो ड्राई करूँगी तब जाकर सही होगा। ये होता है कि नहीं नहीं अभी सही है, ब्लो ड्राई से इफेक्ट नहीं। आप हर बाल, तुम्हारा बाल अलग होगा, इनका बाल अलग होगा, देखना पड़ता है। जिनके सिल्की बाल है उसमें तो हर चीज़ आप चला लोगे, बड़ा अच्छा इफेक्ट आएगा। तो ये सारी चीज़ें कि बालों की हेयर मॉनिटरिंग, आया आप केमिकल में जा सकते हैं नहीं, तभी अब सैलून्स वाले मना करते हैं कि नहीं जी आप रिबॉन्डिंग ना करें केमिकल, बिकॉज उसमें बहुत आपको चेक एंड बैलेंस करना है। देखिए ये भी, और साथ में हमारी बहुत सारी बहनें जो हिजाब भी लेती हैं, जो स्कार्फ भी लेती हैं, वो अपने स्कार्फ भी ना उसको वॉश नहीं करती। हाँ, ये बड़ा, हाँ वो जो पसीना, हाँ वो जो पसीने से। आपका और जो सीबम निकलता है वो आपके स्कार्फ में चला जाता है, फिर आप वो फिर पहन फिर निकले तो वो ब्लॉक कर देता है। तो ये जो आपके फॉलिकल्स ब्लॉक होते हैं, इस वजह से भी आपके बाल गिरते हैं। और बंदों में जो हम स्पेसिफिकली देखते हैं कि जो बंदों के, अब तो लड़कों के मैं देखती हूँ वो अभी 14-15 साल के भी बच्चे हुए होते हैं और उनके बाल गिरने लग जाते हैं। बाल गिरते भी हैं, बाल सफ़ेद भी हो रहे हैं। देखिए इसमें वही वो भी तो बहुत सारी चीज़ें अपने बालों में लगाते हैं ना बनाने के लिए, सब जेल वगैरह लगाते हैं। हेयर साइनस का भी तो वैसे है ना, साइनोसाइटिस भी हेयर है। वाइटनिंग की तरफ हाँ, साइनस है। अच्छा, जिंक की कमी, B12 की कमी, फोलेट की कमी, तो आप इसको भी देखिए ना, ये सारी चीज़ों की कमी की वजह से। देखिए आजकल हम लोग जो चीज़ें खा रहे हैं उसमें हमारा कैल्शियम बजाय अब्जॉर्ब होने के वो ख़त्म हो जाता है ना। फिर फ्रिजी ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, लाइफस्टाइल। फिर लड़कों को मैंने ये देखा है कि फैशन बहुत करेंगे लेकिन बाल धोएंगे नहीं। हाँ, जेल वो पे जेल लगा लगा हुआ रहता तो उस पे फिर लगा लेते हैं, फिर लगा लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं क्या ऐसा होता है कि नहाना नहीं है। फिर खुश्की जम जाती है। फिर जाहिर सी बात है वो बच्चे जो स्कूटर पे जाते हैं आते हैं, हाँ, बाइक सही है में ना, बिल्कुल। बाइक पे जो जाते हैं तो हेलमेट में रहते जी, हैं, जी। धूल मिट्टी वो भी बालों पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। अच्छा हेलमेट